دین وائبز، دین کی آواز۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ یا تو انسان اکیلا ہو تو خود پڑھتا ہے، یا انسان امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو تو ان کی طرف سے امام پڑھ لیتا ہے۔ پڑھنی ضروری، تو آخر اتنی ضروری کیوں ہے؟ تو مفسرین نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا کچھ آسمانی کتابوں میں نازل فرمایا تھا ان سب کا خلاصہ اللہ نے قرآن مجید میں نازل فرما دیا۔ پھر اللہ نے پورے قرآن میں جو نازل کیا تھا اس کو اللہ نے سورہ بقرہ میں نازل فرما دیا۔ پھر اللہ نے سورہ بقرہ میں جو نازل کیا تھا اس کو اللہ نے سورہ فاتحہ میں نازل فرما دیا۔ اس لیے فاتحہ نام ہے فاتحۃ الکتاب، کتاب کا اوپننگ چیپٹر، کتاب کا خلاصہ، کتاب کی سمری۔ تو چونکہ تمام آسمانی کتابوں کی تعلیمات کا یہ خلاصہ ہے، اللہ نے فرمایا میرے بندو تم نماز میں اس کو پڑھ لیا کرو گے تو تمہیں اس کا اجر نصیب ہو جائے گا۔ آپ اگر غور کریں تو فاتحہ میں کیا عجیب مضامین ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب کہ اے اللہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ تعریفوں کا اصل حقدار اللہ ہی ہے۔ دنیا میں کوئی کسی کی تعریف کرے تو وہ تعریف حقیقت میں اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ آپ بتائیں ایک بندہ پھل کی تعریف کرتا ہے تو یہ تعریف کس کی طرف لوٹی؟ اللہ کی طرف جس نے پھل کو پیدا کیا۔ کوئی پھول کی تعریف کرتا ہے تو تعریف کس کی طرف لوٹی؟ اللہ کی طرف جس نے پھول کو پیدا کیا۔ کوئی بندہ اپنی بیوی کی تعریف کرتا ہے تو تعریف کس طرف لوٹی؟ اللہ کی طرف جس نے اس کی بیوی کو اتنا خوبصورت پیدا کیا۔ غرض دنیا میں ہم کسی بھی چیز کی تعریف کریں تو یہ تعریف کہاں جا کر لوٹتی ہے؟ تعریفوں کا اصل حقدار اللہ ہی ہے۔ اس لیے اللہ نے الحمدللہ کے لفظ سے قرآن مجید کو شروع فرمایا۔ قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ مقام محمود عطا فرمائیں گے، اور نبی علیہ السلام وہاں اللہ کی ایسی حمد بیان کریں گے نہ اس سے پہلے کسی نے کی ہوگی نہ اس کے بعد کوئی کرے گا، اور آپ کا نام آخرت میں احمد ہوگا اور آپ کی امت کا نام حمادون ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو جنت میں محل ملے گا اس محل کا نام بیت الحمد ہوگا، اور نبی علیہ السلام کو جو جھنڈا ملے گا قیامت کے دن اس کا نام لواء الحمد ہوگا۔ چنانچہ یہ امت نبی علیہ السلام کے قدموں میں جنت میں اکٹھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سب جنتیوں کو اپنی حمد بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ وقیل الحمدللہ رب العالمین، تو سب جنتی جو ہیں وہ الحمدللہ رب العالمین پڑھا کریں گے۔ فرشتے جو عرش کا طواف کرتے ہیں وہ بھی یہی پڑھتے ہیں وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِ۔ تو فرشتے بھی ننگے پاؤں اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، بیت المعمور کا، اور طواف کرنے کے دوران وہ بھی یہی پڑھ لیتے ہیں وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا کتنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اے اللہ آپ رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ رحمت سے بنے ہوئے یہ دو لفظ کیوں لے گئے؟ ایک کافی تھا؟ علماء نے جواب دیا کہ یہ دو الگ الگ صفتیں ہوتی ہیں۔ ایک صفت ہوتی ہے آدمی کا امیر ہونا، اور دوسری صفت ہوتی ہے آدمی کا سخی ہونا۔ کئی دفعہ آدمی امیر تو ہوتا ہے، کنجوس مکھی چوس ہوتا ہے، خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو امیری کس فائدے کی؟ اور کئی دفعہ بندہ سخی تو بڑا ہوتا ہے، پلے کچھ نہیں ہوتا، تو تمہاری سخاوت کس فائدے کی؟ مزہ تب آتا ہے کہ جب امیر بھی بہت ہو اور سخی بھی بہت ہو۔ تو اللہ نے رحمت کے دو نام استعمال فرمائے، الرحمن الرحیم،
کہ اللہ وہ ذات ہے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان کا مطلب اللہ وہ ذات ہے جس کی رحمت اپنے اور پرائے ہر ایک پہ خرچ ہو رہی ہے۔ دنیا میں ایمان والوں کو نعمتیں کون دیتا ہے اور کافروں کو نعمتیں کون دیتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ صحت کون دیتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ تو اللہ کی جو نعمت ہے، رحمت ہے، وہ صرف وفاداروں پہ نہیں، وہ غداروں کو بھی دنیا میں ملتی ہے۔ تو وہ اتنا رحمتیں برسانے والی ذات ہے، اپنے پرائے اور ہر کسی پر دنیا میں اس کی رحمت برس رہی ہے۔ کیا کہنے اس کی سخاوت کے۔ اور الرحیم وہ ذات ہے کہ جس کی خزانے کی رحمتیں بھی بے انتہا ہیں، تو رحمتیں بھی بے انتہا ہیں اور خرچ بھی بے انتہا ہو رہی ہیں۔ الرحمن الرحیم میں یہ دو باتیں کہی گئی۔ پھر آگے کہا گیا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کے اللہ تعالیٰ مالک ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے قیامت کے دن کا منصف۔ اگر منصف تک بات ہوتی تو جج کئی مرتبہ فیور کسی کی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، کہتے ہیں جی قانون رکاوٹ ہے، ہم آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے، ہم قانون کے آگے مجبور ہیں۔ مگر جو مالک ہوتے ہیں اس کو کوئی مجبوری نہیں ہوتی۔ تو اللہ آپ قیامت کے دن کے صرف منصف ہی نہیں، آپ تو قیامت کے دن کے مالک بھی ہیں، جس کو چاہیں گے بغیر کسی علت اور وجہ کے اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے، بلکہ اس کے گناہوں کو آپ نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جب یہ باتیں کر لی تو اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ جو ہے نا آپ کی ہی عبادت کرنے، یہ بڑا ضروری۔ اللہ شرک کو پسند نہیں کرتے، چنانچہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا اللہ آپ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے بھی مدد چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے نہیں، مجھے یہ نقطہ گوارا نہیں ہے۔ اچھا ایک بات سنیے، اگر کسی آدمی کو اس کی بیوی یوں کہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں، تو کیا خاوند اس کو برداشت کر لے گا؟ وہ کہے گا نہیں۔ تم یوں کہو میں آپ ہی کی بیوی ہوں، یہ نقطہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ ایک انسان ہے، اس کی غیرت اس شرک کو برداشت نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ ہیں، وہ بھی اس غیرت کی وجہ سے شرک کو برداشت نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں میں ہر گناہ کو معاف کر دوں گا، شرک کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے فرمایا اے اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کون سی مدد مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر دیجیے، کیونکہ دنیا میں ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کی ہر وقت ضرورت ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ سورہ فاتحہ میں کتنے خوبصورت مضامین کو اکٹھا کر دیا گیا۔ ان کو پڑھتے ہوئے بھی انسان حیران ہو رہا ہے کہ میں اللہ سے کیسی ہم کلامی کر رہا ہوں اور اللہ سے